ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو شریک نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، اور ان میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ نہ مانیں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، توریت اور انجیل تو نہیں اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ پیچھے نجران کے عیسائیوں کا پورا واقعہ بیان ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مناظرہ مباہلہ سارا ذکر تفصیل سے گزرا۔ جب نجران کے عیسائی آئے تھے تو یہودیوں سے بھی ان کا بحث و مباحثہ ہوا تھا، تو اس میں عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم عیسائی تھے، نصرانی تھے، اور یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہودی تھے۔ جب ان کا معاملہ حل نہیں ہو سکا تو وہ یہ مقدمہ لے کر کے بارگاہ رسالت میں آئے، اور دونوں نے یہ کہا کہ چل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں گے مان لیں گے۔ جب وہ آئے اور اپنا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جھوٹے ہو۔ عیسائی جو عیسائیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اور یہودی جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے وہ اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہودیت کا آغاز اور اس کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں یا اس کے بعد ہوئی ہے، اور عیسائیت کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں ہوئی، اور یہ دونوں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد کے ہیں۔ تو عیسائیت اور یہودیت یا نصرانیت اور یہودیت تو بہت بعد میں آئی ہے، تو حضرت ابراہیم یہودی یا نصرانی کیسے ہو گئے؟
تو تم دونوں جھوٹے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نہ تو نصرانی تھے نہ یہودی تھے، بلکہ وہ مسلم حنیف تھے، یعنی سیدھے راستے پر چلنے والے ایک جو ہے مسلمان اور مدعی مومن تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا تو ظاہر سی بات ہے فیصلہ دونوں کے خلاف تھا، تو وہ لوگ بگڑ گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیں جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں رکھا، اور عیسائیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیں، وہ نظریہ قائم کر لیں جو یہودیوں نے حضرت عزیر کے بارے میں رکھا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو ان لوگوں کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا رب بنا لیں۔ تب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اور ایک ایسی بات کی دعوت دی گئی کہ اس کا وہ انکار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ فرمائے قل یا اہل الکتاب، اے محبوب تم فرما دو اے کتاب والو، کتاب والوں سے مراد یہاں پہ یہودی اور نصرانی ہے۔ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایسی بات کی طرف، بات کا مطلب نظریہ، عقیدہ، ایسی چیز کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی جو میں جس دین کے ساتھ آیا ہوں اس میں بھی یہی بات ہے، اور تم جس دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اس دین میں بھی بنیادی عقیدہ یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ یہاں پہ آ کر کے وہ دونوں عاجز و درمادہ ہو گئے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور خدائی میں شریک مانتے تھے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو ہے خدائی میں شریک مانتے تھے۔ تو اسلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قرآن نے ایسی بات کی دعوت دی کہ وہ خاموش ہو گئے کہ آؤ ہم اس چیز کو، وہ عقیدہ اپنا لیں جو عقیدہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین و مذہب میں رہا، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، کسی بھی مخلوق کو خدائی میں یا اس کے ذات و صفات میں شریک کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے، یعنی جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب بنا لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اپنا رب بنا لیا، تو اس طریقے سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، اگر وہ پھر جائیں اور یہ بات نہ مانیں، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو کہ اشہدوا، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہاں پتہ چلی جو اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ نیک اعمال پر خاص طور سے اپنے ایمان و عقیدے پر آدمی کو گواہ بنا لینا چاہیے، کہ یہاں پر بھی گواہ بنایا جا رہا ہے کہ تم مانو چاہے نہ مانو، لیکن تم اس بات پہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں۔ اب پھر ان کے وہ جو مناظرہ ان کا آپس میں ہوا تھا اس مناظرے کا رد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟
وہ یہ جھگڑتے تھے نا کہ یہ عیسائی کہتے تھے نصرانی ہیں، یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہیں. تو وہ آیت کریمہ آگے آ رہی ہے. اب یہاں پر اجمالی طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل، توریت و انجیل تو نہیں اتری الا من بعدی مگر ابراہیم کے بعد. حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درمیان جہاں تک میری معلومات ہے تقریباً 1500 سال کا فرق رہا ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درمیان تقریباً جو ہے 4000 سال کا فرق رہا ہے. اور عیسائیت جو شروع ہوئی وہ انجیل کے نزول انجیل کے بعد، اور یہودیت جو شروع ہوئی وہ جو ہے نزول توریت کے بعد. اور یہ دونوں کتابیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بہت بعد اتری ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اور جو ہے بعد میں جو تم نے اپنے دین کا جو نام رکھ لیا ہے اس نام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جوڑ رہے ہو ہیں؟ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایمانی احکام سب کے لیے یکساں ہیں، یعنی وہ احکام جس کی بنیاد پر ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ جو چیز شرک ہے وہ ہر مذہب میں، ہر مذہب کا مطلب یہ ہے کہ تمام آسمانی مذہب میں وہ شرک ہی ہے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم جو دین لے کر کے آئے، دین تو سب کا مذہب اسلام ہی تھا، لیکن جو اس زمانے میں وہ دین ان نبی کے نام کے ساتھ مخصوص ہوتا تھا، جیسے دین موسوی، دین عیسوی. تو ان تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم جو شریعت لے کر کے آئے، اس شریعت میں جو شرک تھا وہ شرک تمام کے تمام شریعتوں میں رہا ہے. شرک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر پچھلی کسی شریعت میں کوئی کام جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں اس کام کو روک دیا گیا تو وہ شرک نہیں ہوگا، مطلقاً شرک نہیں ہوگا. وہ ناجائز و حرام تو ہوگا لیکن شرک نہیں ہوگا. جیسے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. جو بڑے اور بزرگ لوگوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے وہ جائز تھا، لیکن شریعت اسلامیہ میں یہ سجدہ تعظیمی ناجائز و حرام ہے. تو اب اگر کوئی آدمی کسی بزرگ شخصیت کے سامنے سجدہ کرے تو اسے شرک نہیں کہا جائے گا. وہ ناجائز و حرام ضرور ہے لیکن شرک نہیں کہا جائے گا. ہاں اگر اس کو وہ رب اور خدا اور عبادت کے لائق ذات مان کر کے وہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں شرک ہو جائے گا. لیکن کوئی مسلمان کسی بزرگ آدمی کے سامنے اگر سجدہ کرتا ہے تو آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شرک ہے، کیونکہ مسلمان کے بارے میں کم سے کم اتنی سوچ تو ہمیں اچھی رکھنی پڑے گی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ عبادت نہیں کرے گا. سجدہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور سجدہ تعظیمی بندوں کے لیے بعض شریعتوں میں تھا لیکن ہماری شریعت میں وہ بھی ناجائز و حرام ہے. اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں مساوات اور برابری نہیں ہے. کسی بھی مذہب میں جو غیر آسمانی مذاہب ہیں جیسے یہ بدھ مت، ہندو مت وغیرہ ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں. آسمانی مذاہب میں بھی اگر دیکھا جائے تو عیسائیوں میں بھی جو ہے اور یہودیوں میں بھی وہ مساوات نہیں ہے جو اسلام میں ہے. عیسائیوں میں رسول کو معبود بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معبود بنا لیا،
اور اسی طریقے سے امت کے اس بڑے علماء کو عیسائیوں نے، اپنے بڑے علماء کو جو ہے ان لوگوں نے حلال و حرام کا مالک سمجھ لیا، اور وہ لوگ خود مالک بن بھی بیٹھے تھے، جس کے اوپر جو چاہتے تھے ناجائز و حرام کر دیتے تھے، جس کے لیے چاہتے تھے حلال کر دیتے تھے، جس کے لیے چاہتے تھے حرام کر دیتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں صرف یہ اجازت ہے اور کھلے طور پر ہے کہ ہمارے دین کی بنیادی کتاب قرآن پاک ہر بندے مومن پڑھ سکتا ہے، ہر بندے مومن پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ عیسائیوں میں جائیں تو کتنے عیسائی آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے انجیل دیکھی ہی نہیں، کتنے یہودی ایسے ملیں گے جنہوں نے جو ہے توریت دیکھی ہی نہیں۔ خود ہمارے ہندوستان کا جو سب سے بڑا مذہب ہے، اس مذہب میں بھی جو ہے ان کی مذہبی کتابوں کو بہت سے ہندو دیکھے تک نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آدمی پورے دعوے کے ساتھ سامنے کھڑا ہو، پوری سچائی کے ساتھ کہ ہمارے اندر کسی طرح کی کمی نہیں، ہماری کتاب ایک دم سامنے دنیا کے دیکھ لے جس کو دیکھنا ہو۔ اور باقی مذاہب کی کتابوں کو اگر منظر عام پر لا دیا جائے تو وہ مذاہب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان مذاہب کی کتابوں میں بھی ہمارے مذہب دین اسلام کی سچائی اور اس کی حقانیت کے ثبوت اور دلیل اب بھی موجود ہیں۔ ہزار تبدیلی کے بعد بھی اس میں جو ہے آج بھی مذہب اسلام کی حقانیت کے دلائل موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ منظر عام پر نہیں لاتے ہیں۔ اور خاص کر لیا ہے، پنڈتوں نے خاص کر لیا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی کتاب یہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ عیسائی علماء جو ہیں، پادریوں نے، انہوں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، لیکن مذہب اسلام میں قرآن سب کے لیے ایک دم کھلی کتاب ہے۔ تو یہ مساوات جو ہے صرف اور صرف مذہب اسلام میں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آدمی کے اندر کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو، اور اگر داغ رہے گا تو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔